ایک بات اپنی زندگی میں طے کر لیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سوائے رب کے کسی کے پابند نہیں۔ حضور نے جس کو سینے سے لگایا ہے نا، اللہ کے محبوب نے کھلے دل کے ساتھ لگایا ہے۔ تو جس کو رسول پاک نے قبول فرمایا ہے وہ امت کے لیے سر کا تاج بن گیا ہے۔ اس لیے یہ جو تعویلیں سنائی جاتی ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں اور صحیح معنوں میں عقیدت مند بنیں، احترام کے جذبات پیدا کریں۔ ہم تو صوفیاء کی جماعت ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی ایک بات بڑی شاندار ہے، فرمایا کرتے تھے دنیا میں اگر نبی پاک علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر صدیق جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ یہ طے شدہ باتیں، تو طے شدہ باتوں پر کبھی بھی اپنے ذہن کو کسی الجھن کا شکار نہ کریں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ یہ ذرا قرآن مجید کو سننا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے مقامات ہیں۔ کن کے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مال اور جان سے جہاد کیا، ان کے اللہ کی بارگاہ میں بڑے، یہ اللہ صحابہ کی عظمتیں بیان فرما رہا ہے، ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے مقام ہیں۔ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے حضور کی بارگاہ میں صحابہ، ان کے بڑے درجے ہیں۔ اور جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کرے، ان کے بڑے درجے ہیں۔ تو جو ہجرت بھی مدینے والے رسول کے ساتھ کرے، جو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرے، تو خدا کے بندو جو حضور کی بارگاہ میں جان اس طرح پیش کرے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں کسی نے گھر میں آ کے کہا تھا کہ ابو بکر خبر تو لو، وہاں کفار نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب صدیق اکبر دوڑے گئے، قریب آنے نہیں دیا انہوں نے کسی کو حضور کے۔ نبی پاک کے حصے کی ساری مار کھائی، جان سے جہاد کیا، اور اس طرح مار کھائی، اس طرح مار کھائی کہ جناب اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں جب میرے والد گھر آئے تھے نا تو ان کے سر پر اتنے گہرے اور زخم لگائے گئے تھے، اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ ہم ان کے بالوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اللہ فرماتے جس نے جان اور مال سے جہاد کیا، تو جس نے اپنا مال اس طرح دیا کہ سارا ہی دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، رب فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ان لوگوں کے بڑے درجے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا واولئک ھم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، ان کے بڑے مقامات ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظمتوں والی شخصیت ہیں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک جملہ بول کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو اتنا لامحدود کر دیا ہے کہ ہماری سوچیں دوڑتے رہیں گی، دوڑتی رہیں گی، دوڑتی رہیں گی، تھک جائیں گی۔ لامحدود چھوڑ دیا حضور نے ایک جملہ کہہ کہ ان کی عظمتوں کو لو ماپتے پھرو، ناپتے پھرو، بھاگتے پھرو۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے مجھے کسی کی صحبت اور مال نے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر صدیق کی صحبت اور مال نے دیا ہے۔ ان کا میرے ساتھ رہنا نفع بخش تھا امت کے لیے، اسلام کے لیے۔ محبوب فرماتے ہیں مجھے اس سے نفع محسوس ہوتا تھا ابو بکر صدیق کا ہونا۔ یاد رکھو ابو بکر صدیق اسلام کے دامن میں ہیں تو اسلام نفع بخش ہے۔ ابو بکر صدیق اسلام کے دامن میں ہیں تو اسلام کے دامن میں وزن بڑھ گیا ہے، قوتیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ لوگ تو دامن کرم میں آئے ہیں تو انہوں نے برکتوں، رحمتوں، نوازشوں سے بڑا حصہ پایا ہے، اور خود ان کی برکت سے بڑی چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک قول، ان کا ایک ایک فرمان
ہمارے لیے بڑی باعث خیر و برکت ہے۔ ان شخصیات سے ہمیں فیض لینا ہے، ہمیں برکات حاصل کرنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہر چیز کو لوگوں نے منانا شروع کر دیا ہے۔ خیر اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، عرس پتہ نہیں کسی نے بعد میں کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، اب سب نے اپنی اپنی ولادت منانی شروع کر دی ہے۔ چلو زندگی میں یہ تو شروع کرو نا۔ مجھ سے 2-4 دوست پوچھنے لگے کہ جناب آپ کب پیدا ہوئے ہیں، ذرا تاریخ بتا دیں، ہم نے نہ کوئی اس پہ ایونٹ کرنا ہے۔ تو میں نے انہیں وہی جواب دیا جو میں انٹرویوز کے لیے آنے والوں کو دیتا ہوں۔ ڈھیر سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اب چینل بہت زیادہ ہیں، اور چینل کے علاوہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے میڈیا چلانے والوں کی، جناب آپ کا انٹرویو کرنا ہے، کوئی ٹائم دیں۔ اور ایک تو مجھ سے شکوہ کرنے لگے کہ بالکل ہی آپ کا کبھی نہیں دیکھا کسی جگہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آخر اتنی پردہ داری کیوں؟ سب لوگ انٹرویوز دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جس نے کوئی کارنامہ کر لیا ہے وہ بتا رہا ہے، ہم نے ابھی کیا کوئی نہیں، جب کریں گے تو بتا دیں گے، ابھی کوئی نہیں کر سکے، ابھی تو راہ گزر میں ہیں، ابھی تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام لے لے۔ اگر کوئی کام رب کریم نے لے لیا تو پھر چلو انٹرویو بھی ہو جائے گا، لیکن کام کوئی بھی نہ ہو، نری باتیں ہوں تو اس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نظریاتی شخصیت تھے۔ اہل تصوف کے ہاں جو بات سب سے بڑی اور سب سے اہم ہے وہ بندے کا نظریہ ہے کہ وہ کس بنیاد پر ہے، کس مقام پر ہے، اور کس طرز کا آدمی ہے، اور سوچیں اس کی کیا ہے۔ عقیدہ توحید اسلامی نظریے کی جان ہے۔ عقیدہ توحید جب بندے کا مضبوط ہوتا ہے تو انسان بڑا طاقتور ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال ظاہری کے بعد کا وقت آیا تو وہ وقت صحابہ بڑا سخت تھا، اور اس صدمے کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ سمجھدار، زیرک اور بہادر آدمی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حضرت عمر۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا۔ پریشان تھے، اور صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اچانک حضرت صدیق اکبر آئے۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں اور حضور کے سب سے بڑے عاشق بھی ہیں، لیکن آتے ہی پہلے نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ نور میں داخل ہوئے، حضور کے مقدس پیشانی پر بوسہ دیا۔ آنسو تھے کہ بے اختیار ہی نکل گئے۔ جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہمارے ہاں نا بعض لوگ دعوی محبت کرتے ہیں، مشن کے ساتھ ہی نہیں بنتے۔ کہتے ہیں جی ہم بھی خادم ہیں، ہمارا بھی آپ سے تعلق ہے، لیکن کسی مشن میں اگر آپ ساتھ کہیں تو وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بھی پوری کرنے والے اور مشن میں بھرپور ساتھ رہنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کے باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو دیکھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مچلتے اور بے چین جذبات کو دیکھا، تو جناب ابوبکر صدیق نے سب کو بیٹھنے کا کہا۔ حضرت عمر ذرا شدت والے تھے جذبات کے تعلق سے، کہا بیٹھ جائیے، وہ نہ بیٹھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر فرمایا، میں نے کہا بیٹھ جائیے، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اب پتہ ہے حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟
صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی اور ساتھ فرمایا کہ جو تو عبادت کرتا تھا رسول پاک علیہ السلام کی، وہ سمجھ لے کہ حضور نے وصال فرمایا، اللہ کا وعدہ آیا اور یہ ظاہری پردہ ہوا، اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو وہ جان لے رب حی بھی ہے قیوم بھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے آیت تلاوت کی تو ہمیں سمجھ آئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آیت تلاوت کی تو ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی کے موقع کے لیے گویا نازل ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں ہمیں سمجھ آئی کہ ابوبکر صدیق ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے امت کو سنبھالا دیا، امت کو انہوں نے پوری طرح مضبوطی سے تھاما۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے بعد وہ صدموں کا بوجھ جتنا ان پر تھا کسی پر نہیں تھا، لیکن نظریات کو بھی تو بچانا ہے نا، مشن کی بھی تو بات کرنی ہے نا۔ وہ ساری راہیں جن کا تعین کر کے رسول پاک علیہ السلام نے امت کو عطا کیا ہے، ان سارے رستوں کا امت کے لیے کھلا اور واضح رہنا بھی تو ضروری ہے۔ تو ہر فتنہ جو حضور کے بعد سر اٹھاتا جناب ابوبکر صدیق اسے کچلتے۔ یہ جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سناتے ہیں نا، بہت زیادہ ہم بھی سناتے ہیں اور سنانی بھی چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بھرپور حکومت کی ہے نا، اس کی بنیاد بھی جناب صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کا سر کچل کر اٹھنے والی ہر اس بری ہوا کو دبا کر حالات کو مضبوط کر کے پھر حکومت حضرت عمر فاروق کو دی ہے۔ اور پھر حضرت عمر کے لیے آسان تھا، فتنہ کوئی نہیں تھا، اب رستہ ہموار تھا، لہٰذا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس سلسلے کو چلایا۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جناب ابوبکر صدیق نظریات کی، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیر صاحب کے مرید ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی دکھ سکھ میں، کسی خدمت میں، کسی مشن میں، کسی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ کسی خاندان کے ممبر ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں اپنا حق تو جتلاتے ہیں پر خاندان کی مشکلات میں ساتھ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کسی جگہ شاگرد ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ سند ثابت کرنے کے لیے انہیں دکھانا پڑتا ہے کہ میں فلاں جگہ شاگرد ہوں، ورنہ کوئی معاملہ کوئی نہیں ہوتا۔ مشن کے ساتھ چلنا اور مشن کی ڈیوٹی کرنا اور مشن کی بابت آگے بڑھنا، یہ اصل کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فدا بھی ہر وقت تھے، اور حضور کے مشن کے ساتھ باوفا بھی ہر وقت تھے۔ لہٰذا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑی آنکھیں کھولنی چاہیے اور کام کو کام سمجھنا چاہیے، ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نا ایک درد بھی ہے۔ درد بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ غرض مندوں کا ہے، درد مندوں کا نہیں۔ اس میں لوگ غرض مند ہیں، ضروریات سے متعلقہ لوگ ہیں، درد مند نہیں ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر۔ کیا بات ہے جی، کس چیز کو گوہر کہا ہے؟ درد دل کو۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، گوہر۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے درد دل والے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سارا مکہ مخالف تھا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی سب حملہ آور تھے۔ ابن دغینہ ایک شخص تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر کو پناہ دی اور کفار سے کہا کوئی ان کے قریب نہ آئے، خبردار میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، جو کسی کو پناہ دے دیتا تھا لوگ سمجھتے تھے اب اس کی عزت اس کی عزت ہے، اب اگر ہم نے جس کو اس نے پناہ دی ہے اس کو کوئی تکلیف دی تو اس کی ریٹ کو ہم نے چیلنج کیا۔ ابن دغنہ نے پناہ دے دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاہدے پر پناہ دی کہ آپ باہر نکل کے نماز نہیں پڑھیں گے، باہر نکل کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، آپ اندر اپنے گھر کے اندر رہیں گے اور وہاں آپ قرآن شریف پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے اور پڑھ کے اس درد سے روتے کہ قریش کی عورتیں اور بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے، قرآن سننا ہے۔ میرے صاحب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے جو بات تم پہ طاری نہیں ہو رہی وہ کسی اور پر کیسے ہوگی؟ جس نے تمہیں مزہ نہیں دیا جس بات نے، وہ کسی اور کو کیا دے گی؟
قرآن مجید جب آپ پورا مزہ لے کے نہیں پڑھ رہے، آپ کسی مجبوری کے تحت اسے دیکھ رہے ہیں، تو وہ دوسرے پر کیسے طاری ہوگا؟ آپ جب اس کا ذوق لیتے ہیں نا، اس کا لطف لیتے ہیں، اور بھائی کسی رونے والے کو دیکھ کے بھی کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے۔ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ کسی اور کو بھی آئے گا، لیکن اگر آپ اس کا مزہ ہی نہیں لے رہے، اس کا لطف ہی نہیں لے رہے، آپ اس پورے ذوق کے ساتھ کام ہی نہیں کر رہے، تو پھر دوسروں کو کیسے مزہ آئے گا؟ حضرت صدیق اکبر درد سے روتے تو وہ قریش سارے کٹھے ہو کے نا کفار ابن دغنہ کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ وہ تو ہماری تو ساری عورتیں اور بچے ابو بکر صدیق کے گرد کھڑے رہتے ہیں، وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ مسلمان ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو منع کریں۔ بعض روایتوں میں تو یوں بھی آیا کہ ان سے کہیں کہ پڑھ لیا کرے قرآن پاک، پر پڑھ کے رویا نہ کرے۔ وہ جو درد ہے نا، وہ جو سوز ہے نا، وہ جو ان کے اندر کی کیفیت ہے نا، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ابن داغنہ نے آ کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ بھئی یہاں تو آپ آہستہ پڑھیں، اونچا نہ پڑھیں، یا پھر میں اپنا ذمہ واپس لیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے گھر کے اندر تو ہوں اور میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ جب پڑھ کے روتے ہیں نا تو مشکل ہوتی ہے، لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، پڑھ لیا کریں، پر یہ اونچا پڑھنا اور پڑھ کے رونا۔ حضرت صدیق کہنے لگے تو اپنا ذمہ اپنے پاس رکھ، میں یا رب کے ذمے پہ ہوں یا رب کے رسول کے ذمہ پہ ہوں، میں ان کے ذمہ کرم پہ ہوں تو اپنا ذمہ اپنے، ہمیں اللہ رسول کافی ہیں، ہمیں کسی اور کے ذمے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے ذمہ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے درد دل، طبیعت کا ذوق، اور جب یہ درد دل ہوتا ہے نا پھر انسان کہیں نہ کہیں پرہیزگار بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ طرز زندگی کے قائل تھے۔ میرے دور کا مسئلہ ضروریات نہیں ہے، میرے دور کا مسئلہ خواہشات ہے۔ خواہشات ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ اس لیے رات بھر نہیں سوتے کہ میں نیا ڈیزائن دیکھ کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح میرے جانے سے پہلے پہلے کوئی اور نہ لے جائے، اور کئی اس لیے رات بھر نہیں سو پاتے کہ صبح اگر بچے فیس کا مطالبہ کریں گے تو میں نے کہاں سے دینی ہے۔ دنیا نے نا غلبہ کر لیا ہے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، جتنا رزق حلال آپ کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن اس سے دل لگا لینا، اس کی زیب و زینت میں الجھ جانا، ڈیزائنوں کے چکر میں پڑ جانا، نئی سے نئی برانڈ خریدنے کا موڈ بنا لینا، اپنے مزاج کی سادگی اور اپنے رویے کے حسن کو گوا بیٹھنا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پانی مانگا، مستدرک میں موجود ہے، تو ان کو پانی بھی دیا گیا اور شہد بھی دیا گیا، تو جیسے حضرت صدیق اکبر کے قریب گیا رونے لگے، اور اس درد سے روئے کہ جو قریب بیٹھے تھے وہ بھی سارے رو پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد نے درد بانٹا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ اس درد سے روئے کہ وہ سب بھی روئے۔ آپ تو تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے، لیکن لوگ روتے ہی رہے، اور جب کچھ سنبھلے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ امیر المومنین ہے سیدنا صدیق اکبر، فرمانے لگے میں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو حضور کسی چیز کو کہہ رہے تھے دور ہٹ جا مجھ سے، دور ہٹ جا مجھ سے، دور ہٹ جا۔ میں سمجھ نہ پایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کس چیز کو دور ہٹا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ابو بکر دنیا بن سنور کر میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہٹ جا، مجھے تجھے قریب نہیں کرنا۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر دنیا جاتے ہوئے مجھے کہہ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے دور ہٹا دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ بات کہہ کر حضرت صدیق اکبر پھر رو پڑے۔
اور روتے ہوئے فرمانے لگے دیکھو دنیا ہم سے چمٹ گئی ہے، چھوٹ ہی نہیں رہی۔ یہ ہوا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھے لوگ تھے، دل صاف تھا، کیفیات درست تھی، لیکن پتہ نہیں دنیا کہاں سے آئی۔ خوبصورت لوگ تھے، میٹھے تھے، پیارے تھے، ان کی آنکھوں میں رسول رحمت علیہ السلام کی محبت کے آنسو تھے، وہ کیسے چمٹ گئی؟ کبھی بچوں کے نام پہ چمٹ گئی، کبھی گھر کی ضروریات کے نام پر چمٹ گئی، کبھی کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو کچھ کما لے اس نام سے چمٹ گئی۔ اگرچہ یہ باتیں تو معمول تھیں، لیکن چمٹ گئی دنیا۔ ڈھیر ساری جگہوں پہ دنیا کی زیب و زینت آ گئی، باطن کا حسن لے گئی، واپس نہ لوٹ آئے۔ کچھ روایتی سادگی کا مزاج نہ اختیار کریں، کچھ تھوڑا سا جان چھڑائے نہ، کچھ ایک آنے والی رقم کو اپنے سے دور نہ کریں کہ نہیں چاہیے۔ کوئی ایک دن ایسا گزرے زندگی میں جس دن بندہ کہے نہیں آج مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، بات اگر کرنی ہے تو رسول رحمت کی محبت کی کرنی، وہ اپنا ذوق دوبارہ سے بحال نہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقوی کے، اس پرہیزگاری کے، اس خوبصورتی کے مالک تھے، اور اسی طرز کو آپ نے آگے بڑھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن نئی قمیض خریدی، نیا کرتا، اور اس نئے کرتے کو میں نے زیب تن کیا۔ ہمارے گھروں میں جب زیب و زینت کا رواج آتا ہے تو آپ یقین کریں یہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں خواتین؟ ان کے کپڑے پرانے تو نہیں ہوئے، پھٹ تو نہیں گئے، بس ڈیزائن بدل گئے۔ زندگی کو تھوڑا سا سادہ کریں، خوبصورت ہو جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نہ ایک قمیض نئی خرید کے پہنی تھی، اور میری بار بار توجہ بھی اس کرتے کی جانب جا رہی تھی۔ نئی چیز انسان پہنتا ہے تو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے عائشہ تیری چھت پر میں ایک نور دیکھا کرتا تھا، آج بیٹے نظر نہیں آیا مجھے۔ تو کہتی ہے میں نے پلٹ کے کہا کہ حضور کیا مطلب؟ تو کہنے لگے پتر کسی زیب و زینت کی طرف تو نہیں دھیان چلا گیا؟ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ سے بھی کہا تھا نا کہ یہ سونا کیوں پہنا ہے، یہ نئے پردے کیوں گھر میں لگے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اسی سنت کے اتباع میں حضرت صدیق کہنے لگے پتر یہ وہ نہیں میں دیکھ رہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیں میں نے نیا کرتا پہنا ہے۔ کہتی ہیں جناب صدیق خاموش ہو گئے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو میں نے وہ کرتا اتارا، پرانا پہن لیا، اور نیا کرتا میں نے اللہ کے راستے میں کسی غریب کے لیے صدقہ کر دیا۔ تھوڑا سا نا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ وزادار ہوتے ہیں، اور ایک مقام پہ جو ہمیں سمجھایا نا جو بندہ خاموش ہو وہ حکمت والا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو بالکل چپ کر گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شور بڑا کرتے ہیں، اور شور کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بیماری اپنے وقت پہ جاتی ہے، شور کرنے سے کم نہیں ہوتی، رونے دھونے سے کم نہیں ہوتی۔ آپ جب شدید علیل تھے، بیمار تھے، تو پوری طور پر خاموش ہو گئے تھے، کم سے کم بات کرتے تھے، ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے۔ امام ابو نعیم نے بھی لکھا ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک بڑی تعداد نہ ان کے دوستوں کی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، ذرا غور کرنا۔ انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ بیمار ہیں، آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائے؟ حضرت صدیق چپ کر گئے، ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھا، پھر نظر جھکا لی، چپ کر گئے۔ نے کہا حضور آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائیں؟ تو ہلکے جملوں میں، تھوڑے لہجے میں، پست آواز میں آنکھیں اٹھائیں، پھر جھکا کے فرمانے لگے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کہا حضور پھر اس نے کیا کہا ہے؟ پھر چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے اس نے کہا ہے فعال لما یرید،
اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، فعال لما یرید، اس نے کہا ہے جو میرا ارادہ بن جائے وہ میں کرتا ہوں۔ اگر اس کا ارادہ بن گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ آئے سدا سجنا والوں اسی نال خوشی ٹر چلے، اج ساڈا ملاپ جے ہونا تے ساڈی قسمت بلے بلے۔ طبیب نے دیکھ لیا ہے اور اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ کئی دفعہ طبیب دیکھ لیتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، طبیب کا ارادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں خبر نہیں ہوتی۔